بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ تمام حمد و ثنا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تحت الثری سے لے کر شعلا تک ہم اسی کی بندگی کرتے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ اور درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو بجائے تخلیق کائنات ہے، جو بجائے پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت اور جنون الہی ہے۔ ذات گرامی قدر، حمد و صلات کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں استاد العلماء جناب حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن قمر صاحب کا، جنہوں نے آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر مجھ جیسے ناچیز کو جہاں پر موجود کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب قبلہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ رب العالمین ان کے سداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کے گرامی قدر، آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ ذوالحج شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ اسلامی سال کے لحاظ سے آج کا یہ جو مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس آخری مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے، اور محرم کی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ میں اپنی گفتگو جو آپ حضرات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو خلاصہ صرف یہ ہے، جتنا بندہ بڑا ہوگا اس کا مرتبہ اس سے اتنا بڑا امتحان دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جد الانبیاء ہیں، مقام اور مرتبہ آپ کا اتنا بڑا ہے جس کا شمار کوئی نہیں، لیکن اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو آپ سے امتحان دی اس کی صرف ایک جھلک رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کے سامنے نمرود جیسا ظالم اور جابر حکمران موجود ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور اس وقت اس عالم میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں، اور نمرود پوچھتا ہے میری اس پوری رعایا کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو میری خدائی کا انکار کرتا ہو؟ انہیں بتایا جاتا ہے ہاں ایک نوجوان ہے، ابراہیم کے نام سے جانا کا جانا جاتا ہے، وہ تیری خدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے گرامی قدر، اس نے کہا تو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اکیلے رب العالمین کو ماننے والے، اور اس فوج اور ظلم و بربریت کے اس شہنشاہ کے دربار کے اندر اکیلے کھڑے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب نمرود کے دربار میں جب ابراہیم ہے
नमरूद कहता है इब्राहिम मुझे खुदा मान, मुझे रब तस्लीम कर ले। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो मौत और हयात का मालिक है, जो मौत और मेरा मौत और हयात का मालिक है। उसने एक रास्ता चलते हुए बंदे को पकड़ के कत्ल कर दिया, एक मौत के कैदी को आजाद कर दिया। उसने कहा तो मुझे रब मान। आपने फरमाया ये तो मौत और हयात की कैफियत से नबल्द है। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को तुलू करता है, मगरब में सूरज को गुरूब करता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू वाकई ही खुदा है इस सूरज को जरा मगरब की तरफ से तुलू करके तो मुझे दिखा दे। वापस से बोलिए थोड़ा सा अजीब किस्म का आप रिस्पॉन्स देंगे तो मैं बोलने में मुझे भी लगता है कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? फाति बिहा मिनल मगरिब, सूरज को जरा मगरब की तरफ से शुरू करके दिखा। कुरान कहता है फबोहितल्लज़ी कफ़र, उसकी मत मारी गई, उसे समझ नहीं है इसका जवाब क्या दूं। अल्लाह की गिरामी कदर, लेकिन मैं फिर कुर्बान न जाऊं अपने नबी पर। हाय हाय मकाम साबा है, खैबर से वापसी है, मौला कायनात अली शेर खुदा का की गोद है, मेरे मुस्तफा का सर है। हुजूर ने नमाज असर अदा कर ली है, अली मुर्तजा ने भी नमाज असर अदा नहीं की। उधर सूरज गुरूब हो रहा है, अली का दिल बेकरार है। आए क्यों? नमाज रह रही है, शरीयत को हुक्म में कदा कर ले। इश्क कहता है नबी गोद में है, तू कदा करना चाहता है। आज तो मुझे समझ नहीं आती ये आगे नहीं करने वाले क्या अली की जिंदगी को देखें। शिकन के अंदर जो वेलणे विच गन्ना, शिकन के अंदर जो वेलणे विच गन्ना, रो आके आज रो मोहम्मद आज रवे तमन्ना। इश्क कह रहा था ये अली अगर तूने कदा कर दिया मुस्तफा को, तेरी नमाज को कदा हो जाएगी। महबूब की निगाहों की कदा कैसे अदा होगी? चेहरा मुस्तफा देख रहे हैं, लेकिन उधर सूरज गुरूब होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। कुर्बान जाऊं अली मैं तेरे आंसू की शान पर, किसी के आंसू रुखसार पर गिरे, किसी के आंसू रुमाल पे गिरे, किसी के आंसू जमीन पे गिरे। ऐ अली तेरे आंसू की शान मकाम और मर्तबा क्या है? गिर रहे हैं तो वो दुआ के चेहरे पे गिर रहे हैं। आंसू अली शेर खुदा चेहरा मुस्तफा पर गिरे। अली क्यों होता है? अर्ज करने के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर कज़ा हो गई है इसलिए रो रहा हूँ। मैं मेरी शरीयत का मसला अदा कज़ा कर ले। अर्ज करने के या रसूलुल्लाह रोज में नबी हो, नमाज कज़ा हो जाए, क़यामत तक के लिए ताना न बन जाए। और मैं चाहता क्या है? दूर अदा करना चाहता हूँ। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी की शान पर। हाथ का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। वो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। कहाँ से सूरज निकला? मशरक से या मगरब से? मगरब से। लेकिन इधर खुदाई दलील के लिए हजरत सैयदना इब्राहिम कहते हैं फाति बिहा मिनल मगरिब, ऐ नमरूद सूरज को मगरब की तरफ से तुलू कर। लेकिन वो कर न सका और बोहितल्लज़ी का पर मबहूत हो गया। इधर देखिए शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा और इख्तियारात मुस्तफा। वो डूबा हुआ सूरज हजरत के इशारे से वापस पलटता है। अब लोगों ने सवाल किया सूरज कब वापस शुरू होगा? तेरा मकाम नहीं यहाँ से निकलना। सूरज कहता है मुझसे क्या पूछते हो? जिसकी नमाज रह गई उससे पूछो। अगर जब अली की नमाज अदा रहेगी मैं फिर गुरूब हो जाऊंगा, इंतहाई इख्तिसार के साथ मेरा कहीं और तरफ न निकल जाऊं। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं जरा फाति बिहा मिनल मगरिब, सूरज को निकाल अगर तू खुदा है। कुरान कहता है फबोहितल्लज़ी कफ़र, काफिर मबहूत हो गया, समझ नहीं क्या करूं। और अल्लाह के गिरामी कदर कितना वो बुग़्ज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जल उठा। ये एक फसील तैयार की 40 गज लंबी 40 ऊंची, दुनिया जहान की लकड़ियां उसके अंदर डाली और उसके अंदर आग जलाई। आज मैं आपको अर्ज करूं 3 जानवर ऐसे जिन्हें अल्लाह के नबी की बददुआ है, जिन्हें अल्लाह के नबी बददुआ है। कौन कौन सा? पहला ये खच्चर, ये खच्चर। सारे जानवर जो है वो भाग गए, कोई बैठ गया,
کسی نے اوپر وہ لکڑیاں نہیں لگنے دی، یہ کچا ایسا تھا، جتنا بھی لاد پات کے لا رہے تھے یہ چلتا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی یہ بددعا لگی، یہ بد نسل ہے، نام کوئی اور ہے، باپ کوئی اور ہے، اگر ڈائریکٹ پیدا ہوگا ماں مر جائے گی، آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا، یہ بددعا لگی اس کو۔ دوسرا جانور ہے گرد۔ حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر کون ہے؟ وقت نہیں میں اس پہ بات کروں، انشاءاللہ میں اشارتاً ضرور عرض کروں گا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے ایک رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ رب العالمین تیرا یہ فرمان ہے جو تیرے بندے ہیں ان پہ صدیاں چند لمحوں کی طرح گزرتی ہیں، جو ان کے ساتھ لگ گئے اس پہ بھی صدیاں چند لمحوں کی طرح گزرتی ہیں، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مر گئی چیز ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، ہڈی اور پنجر جدا جدا ہو گئے، پھر اسے زندگی کیسے ملے گی؟ میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرتا، اتنا ہی عرض کرتا ہوں۔ آپ گئے جنگل میں لیٹے ہوئے تھے، گرد نے آ کے مردہ سمجھ کے کھانا شروع کیا، اب رب العالمین کی طرف سے اللہ کے نبی کی یہ بددعا لگ گئی، اب یہ گرد قیامت تک مردے ہی کھائے گی۔ تیسرا جانور ہے سانپ۔ کون سا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کے اندر دھکا دیا تھا تو سب جانوروں کو حکم ہوا تھا اپنے بلوں میں چلے جاؤ، یہ اللہ کے نبی اقتدار نہ جائے، تو یہ سانپ نے باہر منہ نکالا تھا اور چیخ ماری تھی، حضرت جبریل نے اس چیخ کی وجہ سے وہ گورا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا یہ بیج یہ باجا کچھ بھی نہیں، اس پہ سانپ سے سمجھتا ہے، نہیں وہ حرکت محسوس کرتا ہے، سنتا نہیں، رو رہا ہے۔ اب قیامت تک سانپ بولے رہے ہیں۔ یہ تین جانور ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی بددعا لگی، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ یہ ابراہیم اکیلا نوجوان ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا ہے، نمرود جیسے بادشاہ کے دربار کے اندر موجود ہے اور اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو اسے پھر کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تو عزو منتشا تو ذلو منتشا بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، جسے رب ذلت دے، دنیا چاہے ہم اسے عزت دے گے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے رب عزت دے دنیا چاہے ہم اسے ذلت دیں گے کوئی اسے ذلت دے سکتا نہیں۔ بولیے ذلت کوئی دے سکتا نہیں۔ اللہ گرامی قدر یہ اکیلا ابراہیم ہے، ادھر فوج ہے، درباری ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، لقب کا بادشاہ ہے، ادھر آگ جلائی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی آگ جلائی گئی؟ کہتے ہیں کہ اوپر سے گزرنے والے پرندے بھی جب اس کی ذات میں آتے تھے جل اس آگ کے اندر گر جاتے تھے۔ ایک منجیل تیار کی گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجیل کے اندر باندھا گیا، اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے جبریل امین حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، اے خلیل علیہ السلام، میں جبریل ہوں، میرے ساتھ بتائیے کوئی حاجت ہو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، جا چلا جا، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ کہنے لگا ابراہیم آگ میں جل رہا ہے، اپنے رب سے ہی کہہ دے کہ تجھے وہ بچا لے، اپنے رب سے ہی کہہ دے وہ تجھے اس آگ سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل میرا رب سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، میں رب سے کیوں عرض کروں کہ وہ مجھے بچائے؟ اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم اس آگ کے اندر جلے، ابراہیم اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ میں اگر میرا رب مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ مجھے بچانا چاہے گا تو یہ آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس منجیل کے اندر ڈال کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے چہرے کے اندر جب پھینکا گیا، قرآن کہتا ہے کل نار یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب کی طرف سے حکم ہوا اے آگ ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلے۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور تھوڑا سا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر سبحان اللہ پہ بات کروں تو امام بخاری نے جو آخری حدیث کی ہے وہ بھی سبحان اللہ کے لیے بادشاہ کو کرنا ہے۔ اللہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں
آگ کے شعلے آسمان تک ہیں، لیکن یہ ابراہیم آگ میں ایسے ٹہل رہا ہے جیسے باغ کے اندر کوئی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ اپنے اندر یہ عقیدہ مضبوط کر لو، اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم اسے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، اس کی غلط سوچ ہے۔ رب بچانا چاہے تو مار کوئی نہیں سکتا، رب مارنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ جی تو ادھر دیکھیے نا، یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا مارنے کے لیے، اس دریا سے گزرے، پار ہوئے، حضرت موسیٰ پار گزر گئے اور فرعون سمیت سارے اس کے حوالے کے اندر غرق ہو گئے۔ کمزور موسیٰ تھے اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اسی طرح یہاں ابراہیم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ گرامی قدر دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے، آنکھوں کے سامنے وہ آگ کا سمندر ہے، ڈالا جا رہا ہے ابراہیم، لیکن ابراہیم کے پائے ثبات کے اندر لرزش نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر یہی نہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بیٹا دیتا ہے، سیدھا تشریف فرمائے آخری عمر یعنی بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ ابھی یہ ہوتے ہیں معصوم ہیں، نبی تو ویسے ہی معصومہ نہیں کھاتا ہے نا، نبی ہوتے ہوئے جو معصومہ نہیں کھاتا ہوتے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ نے حکم دیا یہ خانہ کعبہ جو آج موجود ہے، یہ جو طوفان نوح آیا تھا اس میں ختم ہو چکا تھا۔ ابھی تو ابراہیم جوان ہوں گے، حضرت اسماعیل جوان ہوں گے، پھر اس ابراہیم کے ساتھ لگیں گے اور کعبے کی تعمیر ہوگی۔ اس سے پہلے کی یہ بات ہے، مٹا ہوا تھا یہ کعبہ۔ وہ پہاڑ آج بھی جا کے دیکھے جو مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، کہ وہ پتھر کی پہاڑ ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں، کوئی درخت نہیں۔ اللہ کو حکم اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بٹھا دے، وہاں بٹھا دے، چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاضر نے صرف اتنا کیا، کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا یہ اللہ کو حکم ہے؟ فرمایا اللہ کو حکم ہے، فرمایا پھر جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آج جو زمزم شریف کا کنواں ہے، یہ گسادہ ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا۔ یہ صفا اور مروہ ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن کیسے نشانی بن گئی؟ وہ تو پہاڑ ہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، بچے تھے، ماں تھی، ماں ایک پہاڑی پر جاتی ہے پانی کی تلاش میں، پھر دوسری پہ جاتی ہے تلاش میں، جہاں پر وہ نیچے جگہ آتی تھی ادھر بھی پار ہوتا، ادھر بھی نیچے پر دوڑ پڑتی۔ آج بھی آج دوڑتے ہیں، وہاں پر دوڑتے ہیں نا، وہ لائٹس لگی ہوئی، یہاں پہ تیز چلیں، دوڑیں، کیفیت بنائیں اپنی۔ حضرت آجا کیوں دوڑی تھی؟ اللہ کے لیے، اپنے بچے کے لیے، پانی کی تلاش میں۔ لیکن اللہ کے ایک نبی کی بیوی ہیں، دوسرے نبی کی ماں ہیں اور بلیہ ہیں۔ رب العالمین نے ان کی سنت کو قیامت تک کے لیے آباد کر دیا۔ اب کوئی بھی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب تک صفا و مروہ کی سعی نہیں کرے گا، نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اللہ کی محبت۔ نبی تو نبی ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاؤں کو، ایڑی کو حرکت دی، پانی نکلا، ہائے ہائے ہائے، پانی کا چشمہ پھوٹا۔ جناب سیدہ حاجرہ دوڑی، تھوڑی تھوڑی مٹی ساتھ رکھ لی، اس کو روک رہی اور فرما رہی ہیں زام زام، کیا فرما رہی ہیں؟ بولیے سارے، زام زام۔ زام زام کا معنی رک جا، رک جا۔ مفسرین و محدثین اس بات پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر سیدہ حاجرہ زم زم نہ کہتی تو قیامت تک کے لیے ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی کافی ہے۔ آج بھی دیکھیے وہ کتنے کروڑوں گیلن روزانہ وہاں سے پانی نکلتا ہے، اور اسی طرح اور اس کی یہ خاصیت ہے
کہ اس کی یہ دعا ہے جب بھی آپ وہ پانی پئیں تو یہ دعا کرنے اللہ اس پانی میں میرے لیے شفا عطا کر دے، برکت عطا کر دے. اور لکھا ہے عبد القلی کہ یہ پانی پینے سے پہلے بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس پانی کی اور پھر دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے پانی ہیں، ان پانی کی سنت رسول ہے بیٹھ کے پیئیں، اور یہ عزت رسول ہے کہ اس پانی کو کھڑے ہو کے پیئیں. زمزم شریف کی یہ عزت ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کے مغرب کی طرف منہ کر کے، مشرق ہماری طرف سے مغرب ہے نا، یہاں سے تو مشرق بنے گا، قبلہ کی طرف ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھ کے اس پانی کو پیئیں، اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے. یہ اس پانی کی عزت نہیں، یہ حضرت اسماعیل کی عزت ہے، ان کا وقار ہے کہ ان کے لیے ہم نے کھڑا ہونا رضا کرنا ہے. اور پھر یہی نہیں لکھا ہے بالکل اس پانی کی یہ فضیلت ہے، آج آپ جتنے پانی رکھیں وہ کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. زمزم شریف کے اندر یہ اللہ نے پاور رکھی ہے کہ یہ کسی اور پانی کے اندر بھی اگر ملا دیں تو یہ پانی اس پانی کے اندر بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو اس پانی کے اندر سارے کا سارا زمزم شریف بن جاتا ہے. اور دنیا کے صاحب تشریف فرما ہے، اہل علم کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑا ایک جھجھک اور شرم ہوتی ہے. ان کا حیا ہوتا ہے پوری دنیا کے سب سے پانیوں سے افضل آب کوثر کا پانی افضل ہے. آب بولیے آب کوثر کا پانی افضل ہے، اور اس آب کوثر سے بھی یہ زمزم شریف کا پانی افضل ہے. اور اس زمزم شریف سے علاوہ ایک اور پانی ہے جو اس پانی سے بھی افضل ہے. آپ کو پتا ہے وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جب صحابہ کا لشکر جا رہا تھا، پانی نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. سارے لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار نہیں، قربان جاؤ نبی تو وہ ہے جس کو اللہ نے سارے اختیار عطا کر دیے. حضور نے کہا اکٹھا کر کے لیا، لوٹا یہ پیالہ اس کے اندر پانی ملا، تھوڑا سا بولا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ اس کے اندر رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے مشکیزیں بھی بھرے، پیا بھی، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور قسم کھاتے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو 1500 تھے، لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی بات یہ پانی جو حضور کے جسم اقدس سے نکلا ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل. حضور کا جسم سے نکلنے والا پانی زمزم شریف سے افضل ہے، ورنہ سارے پانیوں سے زمزم شریف افضل ہے. حضرات مختصر کرتا ہوں، وقت بہت محدود ہے. پھر یہ بچہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی، جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، جتنا اس کا مرتبہ ہوگا اتنا بڑا امتحان آئے گا اس سے. اب یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سند بلوغت کو پہنچے، اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ قربانی کر میرے رام ہے، میرے رام ہے، بولیے میرے رام ہے، قربانی کر. اس قربانی کی حضور کو بھی اللہ نے کہا صلی لربک وانحر، سونے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا قربانی کر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ اپنے خواب پہ عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی شروع کر دی، اونٹ، بکرے، گائے، بنو. پھر بھی خواب آ رہا ہے مختصر. آخر حکم تھا سب سے جو زیادہ پیاری چیز ہے وہ قربانی کر. وہ تھے جناب اسماعیل علیہ السلام. آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا بچے کو تیار کرو، ہم دعوت پہ جا رہے ہیں. جب تیار ہو گئے فرمایا ایک چھری بھی دے دو، ایک رسی بھی دے دو. ایک چھری بھی دے دو، ایک رسی بھی دے دو. اب جب رسی اور چھری، حضرت عالیہ نے پوچھا رسی اور چھری کا کیا کریں گے؟ دعوت پہ جا رہے ہیں، ہمارے راستے میں جنگل ہے، تو شکار مل گیا لے آئیں گے، نہیں تو لکڑیاں لے آئیں گے. ادھر شیطان مزدور آ گیا، آجا مجھے پتا ہے ابراہیم کہاں لے کے جا رہا ہے اسماعیل کو. نکاح دعوت پہ جا رہے ہیں، نکاح دعوت پہ نہیں جا رہے. ابراہیم یہ سمجھتا ہے اسے رب کی طرف سے حکم آیا اسماعیل کو ذبح کر دے. نکاح کو عقل کر، بیٹا بھی، باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے.
نے کہا اللہ کو حکم ہے. انہوں نے کہا پھر اگر اللہ کو حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس کو روکنے لگتا ہے؟ میں کون ہوتی ہوں روکنے لگتا؟ لگتا ہے کوئی شیطان ہے مردود ہے دبا ہو جائے پتھر اٹھا کے مارے. اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے. تمہیں خبر ہے کہاں جا رہے ہو؟ دعوت پہ جا رہے ہیں. دعوت پہ نہیں جا رہے, تمہیں تیرا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے آج تک کی تاریخ میں؟ نے کہا لگتا ہے اللہ کی طرف سے حکم سمجھتا ہے یہ تو اللہ نے کہا اسے ذبح کر. نے کہا اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسماعیل ذبح ہو اور میرا باپ ذبح کرنے والا تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ لگتا ہے تو شیطان ہے, آپ اسے بھی پتھر مارے. پھر جب اسماعیل اور حضرت ہاجرہ پہ کوئی بات نہ بن سکی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگا ابراہیم سوچ عقل کی بات کر, خواب شیطانی ہوتے ہیں, تو خواب پہ عمل کرنا چاہتا ہے. فرمایا لوگوں کے خواب شیطانی ہوتے ہیں لیکن نبی و رسولوں کے خواب شیطانی نہیں ہوتے, رحمانی ہوتے ہیں. بلکہ الہیہ ہوتی ہے. آپ نے بھی اسے پتھر مارے. وہ آج 3 جگہ بنی ہوئی ہے حج والے وہاں پر جا کے کرتے برسات کے لیے. ایک حضرت اسماعیل کی سنت, ایک حضرت ہاجرہ کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب دیکھیے کمال, جب جنگل میں پہنچے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا, بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے تجھے ذبح کروں, بتا تیری رضا کیا ہے. مان جاؤ میں اس بیٹے پر. عرض کرنے لگا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کریں, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے, لیکن میری کچھ ریکویسٹ ہے. میں نے کہا بتاؤ بیٹا. میں بابا ایک تو یہ کام کرنا, میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی کے ساتھ رسی سے باندھنا تاکہ جب آپ چھری چلائیں میرا گلا کٹے, خون نکلے, میں تڑپوں تو کوئی خون کا چھینٹا آپ پر نہ پڑے. کیا ادب ہے یار بیٹے کا باپ کے ساتھ, کہیں میں بے ادب نہ ہوں, میرے خون کا چھینٹا آپ پہ نہ پڑے. اور دوسرا فرمایا کہ ابا جان دوسرا کام یہ کرنا کہ جب آپ چھری چلانے لگے نا اس وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا, کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میں آپ کا ہاتھ رک جائے چھری نہ کر سکے. پھر محبت سے بول لیجیے. پھر تیسرا فرمایا کہ میرے بابا جب میں ذبح ہو جاؤں تو جو میرا خون اور قمیض ہے نا یہ میری ماں تک پہنچا دینا تاکہ اسے صبر حاصل ہو. کیسا یہ باپ ہے, کیسا یہ بیٹا ہے. اب وہ بچہ بندھا ہوا ہے, چھری چل رہی ہے, چھری کاٹ لی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اٹھائی, چھری کو پتھر پہ مارا, چھری نے پتھر کے ٹکڑے کر دیے. میں چھری تو کیسی ہے, پتھر جیسی سخت چیز کو تو تم نے کاٹ دیا, لیکن یہ نرم و نازک گلا تو نہیں کاٹ رہی. چھری زبان حال میں کہتی ہے ابراہیم تو کہتا ہے کاٹ, رب کہتا ہے اس کا ایک بال بھی نہ کٹے. اب تیری مانوں یا رب کی مانوں؟ فرمایا جب میرے رب نے حکم دیا کہ کاٹ, میں کاٹنے کے لیے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میرا بیٹا اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ کاٹ دے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس چھری کو چلایا تو چھری چل گئی. بسم اللہ اللہ اکبر پہ چھری بولیے, چھری چل گئی, گلا کٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی اٹھائی تو کیا دیکھا, دمبا ذبح ہوا ہے, اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے. رب نے قرآن نازل کر دیا, ابراہیم ہم نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا اور قیامت تک کے لیے ہم نے ذبح عظیم بنا دیا, ذبح عظیم بنا دیا. آج بھی جو بندہ اخلاص اور ایمان کے ساتھ قربانی کرتا ہے اسے صرف یہ بکری, گائے یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملتا, اللہ اسے بیٹے کی ثواب عطا کرتا ہے. اور پھر یہ قربانی ہم کہتے ہیں سنت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے, لیکن حقیقت میں یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اس کو محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بھی قربانی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ ذبح عظیم ہے, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ دیا. دیکھیے آج ہمارا سر درد کر جائے نا,
ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے ہم وغیرہ مچاتے ہیں، یا اللہ ہم ہی رہ گئے تھے بیماری کے لیے، ہم ہی رہ گئے تھے مصیبتوں کے لیے. دیکھیے یہ تاریخ پڑھیں اور یا اکرام بزرگان دین انبیاء و مرسلین کے واقعات اس لیے ضروری ہے پڑھنے ہم اپنی زندگی سنوار سکیں. ان انبیاء و مرسلین پر اللہ نے کیسے کیسے امتحان لیے، اور جب یہ امتحانوں کے اندر سرخرو ہوئے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا. میرے اور آپ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، اس وقت کافروں نے تانا دیا تھا نقل کفر رواجد اللہ معافی عطا کرے، رسول ابتر ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، ابتر کا معنی ہے جس کی نسل ختم ہو جائے. اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے معبود ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، آپ ابتر نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی. اب دیکھیے بس صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے خدا کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، 15 کے قریب اس کی اولاد تھی. لیکن آج بتائیں ابو کا نام ہے دنیا میں؟ نبی تو نبی ہے، نبی کی نسل کے ساتھ بھی جس نے غداری کی وہ بھی مٹ گیا. یزید کو لیں، امام حسین نے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے 6 ماہ کے اصغر سے لے کے جوان علی اکبر تک اپنے محمد بہن کی گود سب کچھ لٹا دیا. لیکن آج بھی کوئی غلام حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے. ہر جگہ جدھر جائیں گے آپ کو حسین نظر آئیں گے. لیکن مجھے بتائیں اس ایریے میں کسی کا نام یزید ہو؟ یزید کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. یہ ہے ان شانئک هو الابتر. لوگوں اپنے نبی سے وفا کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم کر لو. اس دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی اللہ سکون عطا کرے گا. میں صحیح بات عرض کرتا ہوں، میری پہلی ملاقات ہوئی جناب مفتی صاحب قبلہ سے. انہوں نے مجھے بتایا یہ میرا بیٹا حافظ ہے، مسجد کا خطیب ہے، اور دوسرے بچوں کے بارے میں بتایا وہ بھی حافظ قرآن ہے. یقین کریں میرا دل باغ ہو گیا. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کی اصل کمائی یہ ہے، اصل کمائی یہ ہے. آپ کہیں گے جی آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضور کی بارگاہ ہے، ایک صحابی ہیں حضور کے جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، ان کے بیٹے 10 یا 11 ہیں اور ان کے بکریوں کے ریوڑ سینکڑوں میں ہیں. ایک بندہ ان سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ بابا جی کہتے ہیں میری عمر 10 سال ہے. کتنی ہے؟ 10 سال. بولیے کتنی ہے؟ 10 سال. اب بابا جی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی سفید ہو، کچھ عمر کتنی ہے تو کہیں 10 سال ہے. بولا پریشان نہیں کرتا کیا بات کی ہم نے؟ 10 سال. وہ بندہ بھی پریشان ہوا، اس نے دوسرا سوال کیا آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ کہنے کہ میرا ایک بیٹا ہے. انہوں نے کہا آپ کی بکریاں کتنی ہیں؟ وہ کہنے کہ میری 9 بکریاں ہیں. اس نے جب جواب دے چکے نا بابا اس نے کہا مجھے ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، کیا جواب دیا آپ نے؟ بیٹے اتنے ہیں، بکریاں سینکڑوں میں ریوڑ ہے، اور آپ کہتے ہیں میری 9 بکریاں ہیں، آپ کی عمر اتنی، آپ کہتے ہیں 10 سال ہے. میں نے کہا بیٹا میری 10 سال عمر ہے، وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی غلامی میں گزر گئی. مجھے کیا فائدہ؟ میں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے جو میرے راستے پہ چلتے ہوئے حضور کا غلام بن گیا ہے، مجھے اس کا فائدہ ہوگا، دوسروں کا مجھے کیا فائدہ. میں نے کہا میری 9 بکریاں ہیں، وہ ہیں جو میں نے اللہ کے راستے میں خراب کر دی ہیں، وہ میرا آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے، اور وہ میری لیے آگے جا کے وہ میرے کام آئیں گی. ابھی میں مر جاؤں، پچھلے ابھی میری میت جہاں پڑی ہوگی تو وہ تقسیم شاید شروع کر لیں گے، ان کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. رات میں نے اس لیے مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب آپ جیت گئے، اس ملک میں رہتے ہوئے آپ جیت گئے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو دین کا عالم بنا دیا. میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم کیسے انسان ہیں. فصلی لربک وانحر، نماز کی طرف آؤ. آج اس ملک کے اندر رہتے ہوئے میں اگر سوال کروں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ مجھے توہین کرانا مقصود نہیں، میرا صرف توجہ کرانا مقصود ہے. حضور اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ حی علی الفلاح. حی علی الفلاح کا معنی کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آؤ. ہم آتے نہیں نماز کی طرف، کامیابی کیسے ملے گی؟ حضور رحمت عالم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، مومن کا عروج ہے. اور ایک بار حضور تشریف لے جا رہے تھے، خزاں کا موسم تھا، پتجھڑ، جس میں خود بخود پتے گرتے ہیں. آپ نے ٹہنی کو پکڑ کے ایسے لایا تو پتے خود بخود گر گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ پتے خود بخود گر گئے ہیں نا، اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی ایسے گر جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی ایسے گر جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، میں تم سے پوچھتا ہوں جس کے دروازے پہ ناب جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس کے اندر نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ آپ سے سوال ہے، اگر کوئی نہائے دن میں 5 مرتبہ جسم پہ کوئی میل رہتی ہے؟ آج کل تو کہتے ہیں شیمپو ایسے ایسے آگے ایک بار لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں. حضور نے سوال کیا صحابہ سے، جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. فرمایا جو اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس پہ گناہوں کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، گناہوں کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. میرا وقت ختم ہو گیا، میں اس پہ آگے چلنا چاہتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے، اے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کر. قربانی ظاہری نہیں، قربانی باطنی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلیل ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہم آزاد نہیں ہو گئے، کچھ چیزیں ہم پہ جائز نہیں ہیں، کچھ چیزیں سے ہمیں روک دیا گیا ہے. دعا کرتا ہوں آج کے جمعہ مبارک میں کہ جو جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں رکنے کو حکم دیا ہے خدا ہمیں ان سے روکے، اور جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں کرنے کو حکم دیا ہے رب العالمین ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب اللہ کو اللہ صحت اور تندرستی دے اور ان کے سائے قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بزرگ جو ابھی خطاب فرما رہے تھے یہ پیر سید نیاز احمد شاہ صاحب محمد ضیاء القاسمی پیر محمد ضیاء القاسمی صاحب، یہ کنارہ شریف ہے گجرات میں. یہ وہاں کے سجادہ نشین ہیں. چونکہ میری قریب ملاقات ہے تو نام میں پھر گڑبڑ ہو گئی، سوری. تو یہ تشریف لائے تھے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا، تو میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں جمعے میں، مخلوق خدا سے بات کریں، دعا دیں ہمیں. نیک لوگ ہیں، سید بادشاہ ہیں، پتہ نہیں ان کی کون سی دعا میں لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو ہم دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ تشریف لائے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، عمر میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے اور دین کی مزید خدمت ادا کرتے ہوئے ایسی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتانے کی ان کو اور توفیق عطا فرمائے. نماز عید الاضحیٰ منگل کو ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ ہم چاند وہی فیصلہ کرتے ہیں. اگر سعودیہ معاشرت قدرتی مل جائے تو مل جائے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ اللہ کریم نے محمد رسول اللہ کو فالو کرنے کو حکم دیا ہے، سعودیہ کو نہیں. جو ایک جاہل لوگ ہیں ان سے تو میرا یہ بہت اچھا ہے، وہ سب کٹا ہوا ہے بڑی اس نے بڑی خوبصورت بڑی، لیکن کہہ رہا تھا کہ ابو یہ جو جماعت ہو رہی ہے کعبے میں یہ صحیح ہو رہی ہے؟ میں کہا بیٹا، تو کہتا پھر ہم کیوں نہیں امام کے ساتھ نماز پڑھتے؟ میں کہا بیٹا ان کا ٹائم اور ہے، ہمارا ٹائم اور ہے. کہہ رہے چاند ہم ان کا مانتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے. یہ کیا بات ہوئی تھا؟ یہ بچہ کہہ رہا تھا مجھے، لیکن بچے کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور یہ مولوی صاحب چھوٹے جان اور نہیں نکلا چاند پھینک رہی ہے، سعودی اعلان کر دیتا. اور بھائی ہم سعودی کے پیچھے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے پیچھے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ چاند کی جب تک اطلاع نہ ملے تو ہم نے نہ روزہ رکھنا ہے نہ عید کرنی ہے. تو ہمیں جب چاند کی اطلاع مل گئی تھی الحمدللہ، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، شہادتیں آئیں. ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا چونکہ 3 گھنٹے کا فرق ہے، یہ صبر کر لیا کریں، جلدی نہ نکالا کریں. اور جی فلاں اعلان ہو گیا، اور جی مکی بس سے اعلان کر لیا. بھائی وہ تو سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو 3 گھنٹے صبر کرنا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو پوری اچھی خبر مل جائے گی اور سنت کے مطابق ہم کام کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر سعودیہ کو فالو کرنا ہے تو نمازی امام کے پیچھے پڑھو. یار
ایک نماز 1 رات کی نماز ہے، لیکن نہیں پڑھتے ہم کہ یہ بڑا ٹائم نہیں ہوا. ادھر ہم بڑے سے آنے ہیں اور ادھر سعودیہ کا چاند مان لیتے ہیں. اور سعودیہ میں چاند دیکھ کر میں مذاق نہیں کر رہا، وہ 80 سال کا کوئی بوڑھا ہے جس کو نظر میں نہیں آتا، اس کے نام پہ اعلان کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. ویسے تو میں بتاؤں گا کہ ان کے اصل وجہ کیا ہے، میرے پاس ہے فلسفہ جو کہ میں جا کے خود پوچھ کے آیا ہوں ان سے. لیکن بہرحال ہم چاند کے مطابق یہ کریں گے اور وہ منگل کو ہوگی. 2 نمازی ہوگی، ایک حافظہ پڑھائیں گے حضرت پورا امام صاحب، اور ایک حافظ شمشاد الحق صاحب. یہ ہمارے امام صاحب ہیں، چونکہ ہمارے بڑے امام صاحب چھٹی گئے وہ بیٹی کی شادی کے لیے، تو ان کی جگہ وہ یہ تشریف لائے ہیں. اب ان کا جتنا دل کہے گا کرے گا، یہ رہے گی ہمارے پاس. ہم ان کی بڑی احترام ادب کرتے ہیں. جناب حافظ شمشاد الحق صاحب تو 9:30 پہ دوسری جماعت ہوگی اور 9 o'clock ایگزیکٹ 9 o'clock پہلی جماعت ہوگی. اور یہ کب ہوگی؟ منگل کو. تو چھٹی منگل کی لینا، ویسے تو سرکاری چھٹی بھی ہے، بہانا کوئی نہیں ہے. میئر نے کہا ہے کہ عید کی چھٹی ہوگی آپ کو. تو انشاءاللہ منگل کو پہلی نماز عید الاضحیٰ 9 بجے ایگزیکٹ اور دوسری 9:30 بجے. اللہ تعالیٰ بھی آپ کا حامی ناصر ہو. سنت اللہ فرمانا. سنتے ہیں پڑھنے کے لیے تھوڑا آگے گنجائش تھوڑی سی رکھ کے اور جگہ بناتے ہیں لوگوں کے لیے. باقی جو بچے ہیں وہ نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں.
سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن آداب المعاشرة الإسلامية آداب الأضحية. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.